بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ الفرقان کی آیت نمبر 19 پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ یہ آپ کو جھٹلا چکے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر جو یہ کہتے ہیں تو اس سے ان کو ابھی استطاعت رکھتے ہیں پھیرنے کی، یعنی کہ اور نہ مدد کی، یعنی کہ اس دن عذاب والے دن نہ تو یہ عذاب کو پھیرنے کی طاقت رکھیں گے، نہ ہی کسی قسم کی مدد انہیں ملے گی۔ اور جو کوئی بھی ظلم کرے گا تم میں سے، اللہ پاک نے فرمایا تھا، تو ہم چکھائیں گے اس کو عذاب بہت بڑا، یعنی کہ جو کوئی بھی ظلم کرے گا، ظلم سے مراد نا انصافی، کوئی بھی نا انصافی، جو بھی نا انصافی کرے گا تو اللہ پاک اس کو بڑا عذاب دے گا۔ تو نا انصافی ایک تو سب سے بڑی نا انصافی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک بنا دینا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ نہ شرک ظلم العظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی نا انصافی۔ مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک جانا، اللہ کی بات ماننے کے علاوہ کسی اور کی بات ماننا اللہ کے مقابلے میں، تو یہ سب سے بڑی نا انصافی ہے۔ اسی طرح آپس میں نا انصافی کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو اللہ پاک نے ان سب چیزوں سے روک دیا اور فرما بھی دیا کہ جو ایسا کرے گا تو پھر اس کو بڑا عذاب ہے۔ اور یہاں سے آگے شروعات میں فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ اللہ پاک نے فرمایا اور نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسولوں میں سے، یعنی کہ کوئی بھی ہم رسولوں میں سے آپ سے پہلے نہیں بھیجا، مگر یہ کہ وہ جو بھیجے تھے، یعنی کہ جو اللہ پاک کے بھیجے ہوئے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ یعنی کہ یہ کوئی نہیں کہ رسول کوئی انوکھی مخلوق ہے، وہ اللہ کا ہی بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو یعنی کہ انسانوں میں سے ہے۔ ایک تو اللہ کا بھیجے ہوئے، جس طرح کہ حضرت وہ بازاروں میں بھی چلتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں، انسان ہی ہیں، وہ کوئی اور مخلوق نہیں۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے بعض کو بعض کے اوپر تم کو آپس میں فتنہ بنایا، آزمائش بنایا، ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش۔ ایک کی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے، دوسرے کو مطلب وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ناانصافی کر رہا ہے، تو دوسرے کے اوپر پڑ گیا، ابھی وہ صبر کرتا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا تاکہ تم دیکھیں کہ کیا تم صبر کرتے ہو۔ آزمائش میں صبر، یہ یعنی کہ رزلٹ کیا آ گیا؟ صبر اور شکر، دو چیزیں ہیں۔ یہ جس نے ان کو پکڑ لیے، سمجھ لے وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے راستے میں کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا اور اللہ کا ہر حال میں شکر کرنا، یہ ہے مین جو اللہ پاک کی۔ یہاں بھی اللہ پاک نے اس لیے یہی فرمایا کہ یہ آپ کو بعض میں کے لیے فتنہ بنایا، آزمائش بنایا، تاکہ کیا تم صبر کرو گے۔ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ دیکھتا ہے، آپ کو جانچتا ہے، آپ وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا آپ صبر کر رہے ہو، نہیں کر رہے، جو بھی ہے وہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا۔ اور کہتے ہیں وہ جو نہیں امید رکھتے ہمارے سامنے آنے کی، یعنی کہ ہماری ملاقات کی جو امید نہیں رکھتے، وہ یوں کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کیے گئے ہمارے اوپر کوئی فرشتے، یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو۔ یعنی کہ یہ ان کی فرمائشیں ہیں کہ کیوں نہیں ایسا ہوا۔ وہ تو ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، لیکن اس طرح کی فرمائشیں وہ کر رہے ہیں جو کہ مطلب ایک سمجھ لے تکبر کی بات ہے کہ آپ ہو کون؟ آپ وہ ہو، انسان ایک وہ چیز ہے کہ اس کو تھوڑی سی تکلیف پڑے تو وہ آئے کرنا شروع کر دیتا ہے۔
یعنی کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور مطالبے دیکھیں کتنے بڑے کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَعْتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ تو یہ ہوا کیا کہ بے شک تحقیق انہوں نے تکبر کیا اپنے دلوں میں، اپنے آپ میں، اپنے آپے میں، وہ تکبر میں آ گئے، اور انہوں نے سرکش یعنی حکم عدولی کی، اور حکم عدولی بھی بہت بڑی۔ اللہ کے حکم کو تو انہوں نے سمجھا ہی کچھ نہیں۔ تو یعنی ان کے سامنے پیغمبر بھی آ گئے، پھر بھی وہ کفر کے اوپر بھی ہی اڑے رہے۔ آج کی بھی یہی حالت ہے۔ آج یہ قرآن جیتا جاگتا رسول ہے، اللہ کا بھیجا ہوا پیغام جو نبی علیہ السلام کی زبان سے اس وقت نکلا، وہ آج بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ لیکن آج بھی دیکھ لیں حکم عدولی کتنی دنیا ہے وہ جو کر رہی ہے، اللہ کی بات نہیں مان رہی، سامنے بھی آ رہی ہے، اللہ کی بات نہیں مان رہی۔ قرآن ان کے سامنے آپ کھول کے رکھ دیں، کہیں یہ دیکھو بھائی قرآن میں یہ بات لکھی ہے، لیکن وہ وہ قرآن کی بات کو نہیں مانیں گے کسی بھی ضد کی وجہ سے یا کسی بھی مقصد۔ تو وہ کیا ہے، وہ بڑی حکم عدولی کریں گے، اللہ کی بات کی طرف نہیں پلٹیں گے۔ تو یہ کیفیت چل رہی ہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین۔ جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو، یہ فرمائشی کر رہے ہیں نا فرشتے کیوں نہیں ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو تو نہیں ہوگی ان کے لیے کوئی خوشی کی خبر اس دن مجرموں کے لیے، یعنی کہ اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور کہیں گے کہ آڑ ہو مضبوط، یعنی کہ ہٹ جائے ہم سے، ہم ادھر ادھر ہو جائیں، سمجھ گئے؟ یعنی کہ اس دن ان کے لیے خوشی کی خبر موجود نہیں ہوگی۔ وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور آئیں گے ہم طرف اس کے جو انہوں نے عمل کیے، یعنی کہ جو ہم اس کی طرف رجوع ہوں گے، اس کی طرف ہوں گے، یا لے آئیں گے ہم ان کے وہ عمل جو انہوں نے کیے ہوں گے، عملوں میں سے کوئی بھی عمل جو بھی انہوں نے کیا ہوگا، تو ہم بنا دیں گے اسے غبار پر گندا، یعنی کہ بالکل ختم کر دیں گے۔ اگر کوئی نیک عمل بھی انہوں نے کیے ہوں گے نا دنیا میں، تو وہاں وہ بھی بالکل ختم کر دیے جائیں گے، یعنی کہ بالکل غبار ہو جائیں گے، کوئی چیز باہر ہی نہیں رہے گی، سمجھ گیا؟ دنیا میں اگر دنیا میں مثال کے طور پر وہ اللہ کی بات پوری نہیں مان رہے، لیکن پھر بھی کبھی کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، کبھی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کبھی روزہ رکھ رہے ہیں، یا کبھی مثال کے طور پر کسی غریب کو دے رہے ہیں، عمل تو کر رہے ہیں چند اچھے، چند پورے نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے۔ تو یہ پورے داخل نہیں ہوئے، کبھی کبھار والے تھے، کبھی کبھار کچھ کر دیا یا کچھ ایسا، تو ان کے عملوں کو اللہ پاک نے فرمایا غبار بنا دیا جائے گا۔ اصحاب الجنت، اس دن یعنی کہ جو جنت والے لوگ ہوں گے، یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن ان کا ٹھکانہ بھی بہت اچھا ہوگا اور گزرنے کی جگہ بھی، یعنی کہ جہاں رہیں گے، جہاں سہیں گے، وہاں بہت اچھا ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ دیکھیں انہوں نے دنیا میں نیک عمل کیے، دنیا میں اللہ کی بات کو مانا، دنیا میں سب سے پہلے اللہ کی ذات کو رکھا، باقی سب کو پیچھے پھینکا۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات، اللہ کا حکم، اللہ کے راستے میں چلنا۔ ابھی دنیا بول رہی ہے نہیں یہ کرو، مثال کے ابھی دنیا کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کتنے ایسے عمل کر رہی ہے جو اللہ کی طرف کے نہیں ہیں، پھر وہ سب اکٹھے ہو کے کر رہے ہیں۔ جیسے کہ بہت ساری ہمارے اندر ہم دیکھتے ہیں رسم و رواج ہیں، وہ سب اکٹھے ہو کر اس فنکشن بنا رہے ہیں۔ تو ایک کوئی مومن ہے جو اللہ کے راستے کے اوپر چلنے والا بولتا ہے نہیں یہاں تو اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، تو وہ سب اس سے ناراض ہو رہے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ نہیں مل رہا ہے، تو وہ اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا کہ نہیں میں اللہ کی وجہ سے میں یہ عمل نہیں کروں گا کبھی۔
تو مطلب کیا ہوا کہ اس نے دنیا میں اللہ کی خاطر جمع رہا، تو اس کے لیے پھر یہاں آخرت میں یہ جنت ٹھکانہ ہے اس کا، اور اس کو وہاں نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ غمگین ہوگا، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا رہنا اس کو اللہ پاک نصیب فرمائے گا، کیوں؟ کیونکہ دنیا میں وہ قائم رہا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے، بادلوں کی طرح، جس طرح بادل ہوتے ہیں ساتھ اس کے پھٹ جائے گا، اور اتر جائیں گے فرشتے، اتر جانا یعنی کہ اتر آئیں گے فرشتے اترتے ہوئے، یعنی کہ فرشتوں کا آنا یہ برحق ہے۔ اس کی ہم اگر دیکھیں تورات میں، انجیل میں، زبور میں، اور ان سب کتابوں باقی میں جو بھی اللہ پاک کی اتاری ہیں، تو ان میں یہ فرشتوں کا اترنا بھی لکھا موجود ہے کہ یہ ایسا ہی سور کا پھونکا جانا، قرآن میں تو 1 دفعہ ہے، 2 دفعہ ہے، اور ان کتابوں میں کافی دفعہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا، فرشتے اتریں گے، اللہ کی ذات آئے گی، میدان لگے، میدان حشر لگے گا، پھر حساب کتاب ہوگا لوگوں کا، وہ جو کتاب نامہ جو فرشتے ہمارا لکھتے جاتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، ہمارے ادھر فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم کر رہے ہیں، اچھے عمل کر رہے ہیں یا برے کر رہے ہیں، تو وہ پھر کتاب نامہ کھولا جائے گا، اور وہاں پھر حساب ہوگا، تو سیدھے جن کا کتاب نامہ باری ہوگا وہ جنت میں، اور جن کا نہیں ہوگا وہ جہنم میں۔ تو یہ جو سارا واقعہ ہے یہ قرآن میں بھی موجود ہے، اور تورات انجیل میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہت اس دن برحق رحمان کے لیے ہے، یعنی کہ اس دن کسی کی بات بھی نہیں چلے گی۔ دنیا میں تو پھر اللہ پاک نے کسی کو دیا ہوا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں یہ ہاتھ اٹھا رہا ہوں یا یہ میں قدم بڑھا رہا ہوں تو یہ میری کوئی ملکیت ہے، یا کچھ بھی اپنی دنیا میں وہ جو کر رہا ہے یا مطلب حکم چلا رہا ہے، تو اپنے آپ کو کچھ تھوڑا سا وہ اختیار والا مانتا ہے، حالانکہ اختیار اس کا نہیں ہے۔ یہ بھی بات، یہاں بھی بات وہی ہے کہ اللہ کا ہی سب اختیار ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن وہاں تو یہ بھی نہیں ہوگا، وہاں صرف اللہ پاک کا اس دن بادشاہت ہوگی۔ وَقَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن جو ہوگا، وہ جو دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانے تھے ان کے لیے بہت سخت ہوگا، ان کے لیے سخت ہوگا۔ جو مان گئے اللہ کی بات، جو سرخم کر گئے، مسلمان یعنی کہ مسلمان فرما بردار ہو گئے اللہ کے، وہ مسلمان، یہ نہیں کہ خالی کہنے والے مسلمان ہوئے، مسلمان مطلب فرما بردار، مکمل فرما برداری انہوں نے اختیار کر لی، تو ان کے لیے تو پھر عیشیں ہیں، وہاں ہر چیز ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن دانتوں سے کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو، یعنی کہ اس دن جس طرح پتہ وہ یہ میں نے کیا کیا، اس طرح مطلب ظالم جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، ناانصافیاں کر رہے ہیں، چاہے اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں یا لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ سب جو ہیں وہاں اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے کہ ہائے یہ میں نے کیا کر ڈالا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور کہیں گے ہائے کاش کہ بنا لیتا میں ساتھ بھیجے ہوئے کے رستہ، یعنی کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر رسول ہیں ان کے ساتھ رستہ اختیار کر لیتا۔ یہ دیکھیں ایک بات تو وہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ کے بھیجے ہوئے، یعنی کہ جنہوں نے جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، اسی طرح اور کافی سارے رسول ہیں، یہ بھی ہیں، اور اسی طرح وہ رسول بھی ہے جو انسان کے اندر ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، وہ انسان کے اندر سے آواز اٹھاتا ہے، جب وہ غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ نہ کر، تو وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے جو اس کو روک رہا ہوتا ہے۔ تو اس دن یعنی کہ وہ کہے گا کہ ہائے کاش کہ میں نے پکڑا ہوتا رسول اللہ کے بھیجے ہوئے کے رستے کو، اگر میں نے پکڑا ہوتا، ہائے کاش اگر ایسا کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ وہ فلاں کون تھا؟ ایک تو وہ اس کا نفس، ایک دوسرا شیطان، ایک وہ انسان جو شیطان نما ہے،
یعنی کہ دنیا میں ایسے لڑکے ہیں، ایسے مطلب لڑکیاں ہیں جو ہوتی ہیں مثال کے طور شیطان نما ہوتے ہیں، برے عمل کو وہ سوچتے ہی نہیں کہ اللہ کے بات کہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ غلط لوگ ہوتے ہیں۔ تو دوسرا کوئی نیک بندہ ان کو دوست بنا لیتا ہے، تو وہ جب بناتا ہے تو وہ دوستی میں، اس کی دوستی میں بس گناہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس دن پھر وہ وہاں کہیں گے ہائے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور لقد اضلنی عن الذکر، البتہ تحقیق اس نے تو گمراہ کر دیا مجھ کو نصیحت سے، اس نے تو مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا۔ بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ جب وہ میرے پاس آ گئی تھی، یعنی کہ نصیحت اللہ کی بھیجی ہوئی میرے پاس آ چکی تھی، یا اندر سے مجھے آواز آ گئی تھی غلط کام کرتے وقت کہ یہ نہ مت کر، تو اس کے باوجود بھی اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ تو اس دن وہ کہے گا ہائے کاش کہ میں ایسا نہیں کرتا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یقیناً شیطان انسان کو چھوڑ دینے والا ہے، یعنی کہ دنیا میں تو وہ اس کی مانتا رہا، آخرت میں تو وہ بولے گا میں نے تو اسے پکارا اور یہ بھاگا چلا آیا، تو وہ تو اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور ویسے جو خذولاً کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے دغا دینے والا۔ شیطان جو ہے عین وقت پر انسان کو دغا دیتا ہے، جب یعنی کہ بات ماننے والی ہوتی ہے اس وقت وہ اس کو بولتا ہے کہ مت مان، عین موقع کے اوپر وہ انسان کو دغا دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ چاہے بچانا۔ اور یہ آ گئی وہ بات کہ یعنی کہ وقال الرسول، اور کہے گا بھیجا ہوا۔ ابھی یہ بھیجا ہوا وہ بھی رسول ہے جو کہ رسول نبی علیہ السلام جیسے ہیں، یا کوئی بھی مطلب جو پہلے رسول ہوئے، لیکن یہاں جو بات آ رہی رسول، یہ وہ رسول ہے جو انسان کے اندر بھی آ رہا ہے، جو کیونکہ وہ کنٹینیو انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ وقال الرسول، اور کہے گا بھیجا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا کہے گا یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا ھذا قرآنا مہجورا، کہ بے شک اے میرے پروردگار، ان قومی، بے شک میری قوم نے، میری جس کی طرف تو نے مجھے بھیجا ہوا تھا، اس نے پکڑا ہوا تھا اس قرآن کو، یعنی کہ اس نے بنا لیا تھا اس قرآن کو چھوڑا ہوا، یعنی کہ اس نے اس قرآن کو کیا کیا تھا، چھوڑا ہوا تھا۔ اتخذوا مہجورا، مہجور یعنی کہ جیسے ہجرت کا لفظ سے نکلتا ہے یہاں سے، یعنی کہ انہوں نے ہٹے ہوئے تھے یہاں سے۔ ہجرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا۔ تو انہوں نے یہ کیا ہوا تھا قرآن سے، قرآن کو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا۔ مطلب کیا کہ قرآن کی بات نہیں مان رہے تھے۔ آج دیکھ لیں اکثریت، قرآن میں وضو کا طریقہ آپ پکڑ لیں، قرآن میں سورہ المائدہ کی 6 نمبر آیت میں وضو کا طریقہ ایڈ ہے، ترجمے کو چھوڑ دیں، حقیقت میں دیکھیں اللہ پاک نے کیا فرمایا، دیکھیں کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں جیسا وضو اللہ پاک نے بتایا۔ اسی طرح تفرقہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا مت کرو، دیکھیں کون نہیں کر رہا۔ اسی طرح اللہ کا حکم نافذ کرنے کا اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں، دیکھیں کون کر رہا ہے۔ تو لہٰذا کیا حقیقت میں کیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ عمل ہوگا اس دن، وقال رسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا قرآنا مہجورا، کہ اے میرے پروردگار، وہ کہے گا رسول کہ اس قوم نے، میری اس قوم نے چھوڑ رکھا تھا اس قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح بنائے ہم نے ہر خبر کرنے والے کے لیے دشمن مجرموں کو۔ یہ دیکھیں یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان، اس کے بعد اگر آپ اللہ کے رستے کے اوپر چلتے ہیں تو آپ کے بہت سارے دشمن ہو، تو جو تو دشمنوں سے ڈر گیا وہ مر گیا، تو جس نے بھروسہ اپنا اللہ کے اوپر رکھا اور چاہے آگے آگ کا سمندر بھی ہے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔
وَكَفَى بِرَبِّكَ هَدِيًّا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے ان کا آپ کا پروردگار ہدایت دینے والا بھی اور مدد کرنے والا بھی. کافی ہے آپ کا پروردگار کیا؟ ہدایت دینے والا بھی اور مدد، چاہے کتنے بھی بڑے دشمن آ جائیں، اللہ کی ذات کافی ہے، مددگار بھی اور ہدایت کرنے والا بھی. وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ جو انکاری ہیں، یعنی کہ جو کافر ہیں، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، کیوں نہیں نازل ہو گیا یہ قرآن اس پر ایک ہی دفعہ. قرآن کیونکہ ایک دفعہ نازل نہیں ہو، قرآن کے اترنے کی یہ بار بار وقتاً وقتاً اترتا رہا، جس کی مقدار قریب 23 ایئرس، کہ اتنے عرصے میں یہ قرآن کا نزول پورا ہوا. تو وہ جو کافر تھے وہ کہتے تھے یہ کیوں ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہوتا. کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح تک کہ ہم مضبوط کر دیں اس کے ساتھ آپ کے دل کو، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہم نے اسے، ٹھہر ٹھہر کے کر پڑھنا، یعنی کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر ہم نے اتارا. نازل اس کا نزول جو کیا وہ آہستہ آہستہ ہوا. تو اس سے مقصد کیا تھا کہ آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے. لیکن اگر ایک ہی دفعہ آ جاتا تو وہ اور چیز. ابھی جب وہ بات آتی، کوئی سوال آتا یا لوگوں کی کوئی مسئلہ ایسا ہو جاتا تو قرآن کی آیت آ جاتی تو نبی علیہ السلام کا دل اس سے مضبوط ہوتا، باقی لوگ بھی جو اللہ کے راستے میں تھے وہ بھی مضبوط رہتے. تو یہ اللہ پاک کی حکمت تھی. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. ابھی یہ دیکھیں اللہ پاک فرماتا کہ اور نہیں لاتے وہ آپ کے پاس کوئی بھی مثال، مگر ہم بھیج دیتے ہیں آپ کے پاس، ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس حق اور بہترین تفسیر. تفسیر، ابھی کا تفسیر کا لفظ بھی آیا، احسن تفسیرا. قرآن کو کسی تفسیر کی بھی کہاں ضرورت رہی؟ اگر قرآن میں خود بولا ہے اللہ پاک نے کہ جب وہ کوئی بھی بات لے کر آتے ہیں تو ہم حق کے ساتھ آپ کو بہترین تفسیر بھیج دیتے ہیں. پھر تفسیر قرآن کی کون سی تفسیر قرآن کو چاہیے؟ یہاں قرآن میں خود قرآن کو تفسیر بولا گیا. ابھی پھر لوگ کون سی تفسیریں ڈھونڈ رہے ہیں، کون سی ایسی تفسیر ہے جو قرآن سے بڑھ کر ہے؟ یہ باتیں دیکھیں نا، قرآن میں کلیئر کٹ بات لکھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سمجھ میں وہ پھر بھی ڈھونڈ رہے ہیں نہیں کوئی تفسیر کس طرح پتہ چلے گا. بھائی اللہ پاک بول رہا ہے قرآن میں کہ قرآن کو تفصیل سے بیان. اسی طرح دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم ان کے پاس کتاب بھیج چکے اور تفصیل کر چکے اس کی. وہاں تفصیل کا لفظ ہے، تفصیلاً اس کا بیان کر چکے. یہاں ہے تفسیر اس کی کر دی، بہترین تفسیر آ گئی. تو ابھی اس کو کون سی تفصیل یا کون سی تفسیر کا اس کو ضرورت ہے؟ تو یہ تو خود تفسیر ہے. الذین یحشرون، وہ لوگ جو اکٹھے کیے جائیں گے، علی وجوہہم الی جہنم، یعنی کہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف. اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ ہوں گے جن کا مقام، یعنی کہ بدترین ہوگا جن کا ٹھکانہ، مقام جن کا، اور بٹکے رستے کے اعتبار سے جو بٹکے ہوئے ہیں وہ لوگ جو یعنی کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو یہاں تک آج ہم نے الحمدللہ 34 تک یہاں آج ہمارا اختتام ہوگا. انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی سورہ فرقان کی. السلام علیکم.